پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پوٹلی ہے اس کو واپس لے جاؤ، گورنر صاحب کو واپس دے دو اور ان سے کہو کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو شخص اپنی ٹانگ کو پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ یہ آدمی ٹانگ پھیلا لے، یہ آدمی اپنا ہاتھ پھیلا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ میں نے ایک اور واقعہ علماء کرام کے حوالے سے، بڑے واقعات میں نے جمع کیے ہیں، وہ لکھے بھی ہیں، اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئے ہیں۔ ایک اور شخصیت کا ذکر، اور میں ابن تیمیہ کی بات کر رہا تھا۔ شیخ سبحان اللہ، میں اکثر جہاں گفتگو کرتا ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دو شخصیات ایسی ہیں جن کا مطالعہ میں ضرور کہوں گا آپ سے ضرور کریں، اور ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ یعنی عجیب و غریب شخصیت ہے شیخ۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تربیت کے اندر علماء کرام کے ساتھ یا جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو اگر، اور میری کتاب ہے جی، میں نے لکھی بھی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر، میں یہ تو دعویٰ نہیں کروں گا کہ وہ کوئی بہت ریسرچر، کیونکہ میں اصل میں دیکھیے میرا نقطہ نظر ہے کوئی ایک عامت الناس کو، لوگوں کو چاہیے۔ تو علی کل حال میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بہت اسٹڈی کیا، اور ان کے چن کے، بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ حافظ اللہ نے بھی دیا ہے۔ اس کے اندر وہ میں نے ایڈ بھی کیا ہے ایز اٹ از، جو شیخ نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا، اور وہ یہی تھا کہ آخر شیخ کو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی، کہ یعنی وہی کہا تھا بھائی، جس طرح لوگوں نے کہہ دیا کہ بھی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ بھی کہہ دیتے، اتنی مار کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو شیخ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ یہ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہے وہ کتاب، کیا نام ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ختم ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی، یہ میں فوری پھر وعدہ نہیں کرتا، لیکن یہ کم از کم 25-30 کتابیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیجوں گا آپ کو۔ اس کو یہ میں اس لیے بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی رائٹر ہوں بہت بڑا، لیکن وہ میں نے بالکل عامت الناس کے لیے لکھی، اور اس کے اندر میں نے چن کے واقعات امام احمد بن حنبل کے۔ اور دوسری عظیم شخصیت جو ہے جس کا ہمیشہ میں اپنے علماء کرام کو اور نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں واقعتاً وہ ایک عظیم شخصیت تھی، اور انہوں نے ہمارے لیے روشن مثالیں چھوڑی ہیں۔ میں واللہ میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں کہ میں جب بھی وہاں دمشق جاتا تھا تو اس قلعہ کو تو لازماً وہاں پہ کھڑے ہو کے باہر سے ٹک ٹکی مٹا کے دیکھتا تھا۔ میں کہتا اچھا یہ وہ قلعہ ہے جس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اور امام ابن تیمیہ وہ رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے جو مسجد اموی کے بالکل باہر ایک چھوٹا سا گھر کمرہ تھا، شادی انہوں نے نہیں کی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں نہ رن نہ کن، جی ان کو اس بات کا تو، لیکن کیفیت یہ تھی کہ وہ مسجد اموی کے صحن میں آ کے لیٹ جاتے تھے، اور جہاں جاتے تھے شاگرد ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابن قطروبک، یہ ترکی کا تھا اصل، وہ اس وقت گورنر تھا وہاں کا دمشق کا، تو اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بلا لیا۔ تو جس وقت امام صاحب اس کے پاس پہنچے اس دربار میں، تو اس نے جا کے کہا امام صاحب نحن ودنا بأنه نحن نعطي عليك لكن انت تعرفون نحن مشغولين وعندنا اشغال۔ تو انہوں نے امام ابن تیمیہ نے کہا اپنی فضول باتوں کو چھوڑو، مجھ کو یہ بتاؤ کہ مجھ کو بلا کیوں ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ انت ترید ملکنا، تو ہماری بادشاہی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو جہاں جاتا ہے تیرے پیچھے پیچھے تیرے شاگرد ہوتے ہیں، تیری اتنے لوگ ماننے والے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو حقارت بری نظر سے دیکھا، اور پھر کہنے لگے ملکک، یہ بات ہے تیری، واللہ الذی لا الہ الا ہوا ملکک و ملک آبائک و اجدادک ما یساوی عندی فلسا۔ تیری بادشاہی، تیرے باپ دادا کی بادشاہی، تیرے بڑوں کی بادشاہی میرے نزدیک جو ہے وہ تو ایک فل سے بھی زیادہ نہیں حیثیت رکھتی ہے۔ تو اسے سوال کیا، اس نے کہا کہ امام پھر یہ بتاؤ کہ آپ یہ اتنی محنت، یہ اتنی جدوجہد، یہ اتنی کوششیں، یہ صبح شام آپ کے دروس، یہ حلقات، یہ کس وجہ سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو صرف جنت کا حصول مقصود ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے ریاض کے اندر دیکھیے
مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو میں صرف بات یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر بیدہ۔ یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو سناتا بھی ہوں، اور آپ کی خدمت میں صرف یاد دہانی کے لیے، ورنہ آپ کو تو میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مفاتیح الخیر بنا دے، مجھے خیر کی چابیوں میں سے ایک چابی بنا دے، تاکہ ہم، چونکہ ریاض کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھی اہل حدیث جو انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، جو ہم ایلیٹ طبقہ کہہ سکتے ہیں، وہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے تک کی حالت یہ تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے حلقات کے اندر، کوئی مسلم لیگ کے اندر، کوئی پیپلز پارٹی کے اندر، کوئی مختلف جماعتوں کے اندر شامل تھے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا بھئی یہ طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ بلا شبہ ان کا ایک اپنا ایک مخصوص ذہن بھی ہوتا ہے، سوچ بھی ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 7 سال پرانی بات ہے۔ میں نے ایک کمپین چلائی اور میں نے جو ہمارے اہل حدیث انجینئر تھے بطور خاص، میں نے کہا کہ بھئی ہم نے ایک اپنی علیحدہ جماعت بنانی ہے، اور اس کا ہم نے نام رکھا پاک پروفیشنل فورم، پی پی ایف اس کا مخفف ہے۔ اس کے اوپر ہماری کافی دیر تک ڈیبیٹ ہوتی رہی، اس کا نام تو علی کل حال پاک پروفیشنل فورم جس کو بنایا گیا، تو اس کے اندر الحمدللہ سارے کے سارے جو تھے یا وہ ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے، زیادہ تر اس میں انجینئر تھے۔ تو وہ ایک ہمارے پاس فورم آ گیا، اس کا میں نے صدر جس کو بنایا وہ ماشاءاللہ بہت ہی پڑھا لکھا تھا، بلکہ امریکہ سے اس نے ڈگری لی ہوئی تھی۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے ان کو آزادی دی، ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، ان کی محبت، انہوں نے مجھے اپنا سرپرست بنا لیا، لیکن میں نے ان کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ وہ سارے کے سارے انتہائی پڑھے لکھے ہیں اور بڑی ستھری سوچ کے مالک ہیں۔ ہم نے ان سے بہت سارے کام لیے، مثال کے طور پر ہم نے شیخ پورہ میں یتیم خانہ کھلوایا، راولپنڈی کے اندر سکول ایک بڑا اچھا سکول چل رہا ہے، وہ جو لوہا نہیں چنتے اس کے کوڑے میں سے، کرپٹ میں سے، ان لوگوں کے لیے ہم نے وہ الحمدللہ، پھر ہم نے بہت سارے الحمدللہ، چونکہ سارے کے سارے وہ اچھی تنخواہیں لینے والے تھے، وہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ تھا ہمارا وہاں کا پیپلز پارٹی، دیکھیے وہاں کا ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے، مجھے بتا کہ ریاض کے اندر ہماری جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب آپس میں مل بیٹھتی ہیں، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اور میں اکثر ان کی میٹنگوں میں کہا کرتا ہوں، دیکھو بات سنو، نہ تمہیں کسی نے ایم این اے بنانا ہے، نہ کسی نے ایم پی بنانا ہے، نہ کسی نے سینیٹر بنانا ہے، تو ایسے لڑنے وڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا چسکا پورا کیا کرو۔ تو پروگرام وہاں پہ ہر ہفتے نہیں تو ہر 2 ہفتے بعد تو کوئی نہ کوئی پروگرام کسی نہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بڑا آ گیا، مطلب ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب جب آج جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو استقبال دیتے ہیں، تو ساری